अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर हक की दावत चैनल पर आप लोगों को सिद्रामीन की तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाली एक लेडी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसकी कहानी सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं असल कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पोलाइन है और मेरा ताल्लुक बेल्जियम से है। मैं पेशे के एतबार से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। इस्लाम की तरफ मैं उस वक्त मुतवज्जा हुई जब मैं 21 साल की थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी मेडिकल स्टडीज़ के दौरान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। मैं इस्लाम की तरफ दरअसल टीवी और मीडिया की वजह से मुतवज्जा हुई थी। उन दिनों अचानक टीवी, मीडिया और हर जगह मज़हब इस्लाम बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गया था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें की जाती थीं और हर जगह इस्लाम की बुराई ही बयान की जाती थी। तो वहाँ से मेरी तवज्जो इस्लाम की तरफ हुई। ज़ाहिरी बात है, जो कुछ भी मीडिया पर बताया जाता था, वो सब कुछ इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं था। उन दिनों टीवी पर इस्लाम के बारे में जो बातें की जाती थीं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो दहशतगर्दी थी, कि ये लोग दहशतगर्द हैं। और दूसरा टॉपिक औरतों के हुकूक के मामले में था। और तीसरा सबसे ज़्यादा वहाँ पर तज़किरा था, वो अफ़गानिस्तान और तालिबान का था। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, वो वहाँ पे क्लेम करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम की है। वो उस इस्लामी हुकूमत में औरतों को स्कूल, कॉलेज नहीं जाने देते, औरतों की तालीम हासिल करने पर पाबंदी है, औरतों के कारोबार करने पर, जॉब्स करने पर पाबंदी है। तो यही सब कुछ जो कुछ तालिबान कर रहे हैं, उसको इस्लाम से जोड़ा जाता था। ये कहा जाता था कि इस्लाम इतना बुरा है जो औरतों को तालीम नहीं हासिल करने देता, या औरतों को नौकरी नहीं करने देता, या औरतों की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इसी तरह पाकिस्तान में जो औरतों को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनके चेहरों पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान से इस किस्म की खबरें आती थीं, तो इस किस्म की चीज़ों को एकदम मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाने लगा। इस्लाम, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, औरतों पर जुल्म, दहशतगर्दी, ये 5-7 ऐसे टॉपिक थे जो मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगे। शुरू-शुरू में मैं इसे सही समझती थी और मैं यही समझती थी कि हाँ, वाक़ई इस्लाम इतना बुरा है। ये मीडिया, ये सहाफ़ी, ये लोग जो इतनी ज़्यादा मालूमात रखते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, अगर ये इस्लाम के बारे में इतना बुरा कह रहे हैं, तो वाक़ई इस्लाम बुरा होगा। मगर 21 साल की उम्र में जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, वो हिजाब लेती थी और उससे मेरी एक दफ़ा बहस हो गई। मैंने उसे कहा कि इस्लाम ऐसा बुरा है। उसने मुझे डिनाई किया। उसने कहा कि नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम में कोई ऐसी बुरी बात है, तो तुम मुझे प्रूफ़ ला के दिखाओ। इस वजह से मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू किया। उसका मकसद ये था ताकि मैं उसको साबित कर सकूं कि वाक़ई इस्लाम एक बुरा मज़हब है। मैंने यहाँ से ऑनलाइन कुछ इस्लामी स्कॉलर्स को सुनना शुरू किया। उस वक्त मेरी नज़र में यही था कि ज़ाहिरी बात है कि ये बुरे लोग हैं, यानी मुसलमान। तो किसी न किसी स्कॉलर की बातों में ऐसी बहुत सारी बुरी बातें मुझे मिल जाएंगी और मैं लाके उस लड़की के सामने रख दूंगी और साबित कर दूंगी कि ये देखो, तुम्हारे स्कॉलर्स इस्लाम के बारे में ये कहते हैं और ये कहते हैं। तो मैंने ये सोच के साथ यूट्यूब पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स की वीडियो सर्च कर कर के देखना शुरू कर दी। मगर चंद महीने स्टडी के बाद ही मैं इस बात की कायल हो चुकी थी कि इस्लाम बुरा मज़हब नहीं है। मगर शुरू शुरू में मैं एक न्यूट्रल सोच की मालिक थी, यानी ना ही मैं इस्लाम को अच्छा समझती थी और ना ही बुरा मज़हब समझती थी। मगर इस्लाम की स्टडी मेरा मुस्तकिल मशगला बन गया था और मैंने अपना फ़ारिग वक्त सिर्फ इस्लाम को स्टडी करने में ख़र्च करना शुरू कर दिया था।
پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میں اپنی نان مسلم کلاس فیلوز کے درمیان بیٹھ کر اسلام کی اچھائیاں بیان کرنے لگی، اور اس بات کا احساس بھی مجھے میری ایک عیسائی دوست نے ہی دلایا۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ہم سب نان مسلم کلاس فیلوز ایک جگہ بیٹھے اسلام کے ٹاپک پر ہی بات کر رہے تھے کہ ایک لڑکا مسلمانوں اور طالبان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ پھر وہ طالبان پر بات کرتے کرتے اسلام کو برا کہنے لگا، تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس بات پر ہماری کافی گرما گرم بحث ہو گئی، اور اس کے بعد میری کرسچن سہیلی نے مجھے احساس دلایا کہ تم آج کل اسلام کے معاملے میں کافی ایموشنل ہو رہی ہو۔ میرے فارغ اوقات کی واحد ہابی اسلام ہی بن گیا تھا، یعنی میں اپنی یونیورسٹی کی تعلیم سے جب فری ہوتی تو اسلام کے بارے میں ہی جانکاری حاصل کرتی رہتی۔ وہاں میں اکثر کنورٹڈ مسلمز کی کہانیاں سنتی جو بتاتے تھے کہ اسلام نے ان کی زندگی بہت آسان بنا دی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام کا طرز زندگی ایسا شاندار ہے کہ اس نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے اسلامی طرز زندگی کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس پر عمل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتا ہے۔ میں نے اسلامی طرز کے لباس پہننے شروع کر دیے، بہت چست اور نیم برہنہ لباس پہننے چھوڑ دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں خود کو زیادہ محفوظ اور زیادہ پراعتماد محسوس کرتی ہوں۔ اسی طرح میں نے فجر کی نماز کے وقت سے اپنے دن کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ صبح اٹھنے سے آپ کے دن میں برکت ہو جاتی ہے، آپ دن بھر کے کام بھی جلدی نمٹا لیتے ہیں، اور آپ کے پاس بہت فارغ وقت بھی بچ جاتا ہے، رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ ایک صحت مند لائف اسٹائل جینے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کئی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ اسلام بہترین طرز زندگی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام مجھے متاثر کرتا رہا، اور میں خود کو اسلام قبول کرنے سے نہیں روک سکی، اور فائنلی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہوا کہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور غالباً 10 مہینے کے اندر اندر میں نے اسے قبول کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد باقی ساری چیزوں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ پر عمل کرنے میں مجھے ایسی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ سر پر اسکارف لینے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے۔ شروع میں صرف نماز کے وقت ہی سر پر اسکارف لیتی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں اس کو اتار دیتی تھی۔ نارمل لائف میں ویسے ہی بغیر اسکارف کے گزارتی تھی جیسی میں اسلام سے پہلے گزار رہی تھی۔ مگر پھر مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا خیال ہوا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں نماز میں ہوں، چاہے میں نماز کے بغیر ہوں، اللہ تو مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر میں باہر اسکارف نہیں لیتی ہوں اور باہر ایسے ہی پھر رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور میں گناہگار ہو رہی ہوں۔ تو اس سوچ نے جب میرے اوپر غلبہ حاصل کیا تو پھر میں نے باقاعدہ اسکارف لینا شروع کر دیا۔ اسلام میں عورت کی جو عزت ہے، یورپی معاشرے کے اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسلام میں عورت کا جو مرتبہ ہے وہ شو پیس کا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یورپی معاشرے نے معذرت کے ساتھ عورت کو ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر بس عورت کو ماڈلنگ کے لیے بطور ٹول استعمال کیا ہے، چیزیں بیچنے کے لیے عورت کے جسم کی نمائش کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا ہے۔ اسلام اس کو عزت و مرتبہ دیتا ہے، اس کو قیمتی چیز کی طرح حفاظت سے رکھنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، ماں ہے، ہر رنگ میں، ہر رشتے میں عورت کی رسپیکٹ ہے۔ وہ رسپیکٹ اس کی جسم کی نمائش کی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ عورت کی ذات کی عزت کی رسپیکٹ ہے، اور یہ جو رسپیکٹ کی ڈیپتھ ہے اس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اسلام میں فیملی ویلیوز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ بطور فیملی ممبر جو ایک عورت کا کردار ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، مگر ایسا نہیں ہے
کہ جو ہمیں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ عورت کی اپنی فیملی میں کوئی عزت نہیں ہے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ اسلام میں فیملی کے فرد کے اعتبار سے مرد سے زیادہ عورت اسٹرانگ مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ ایز اے مدر اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کا کام ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اور اس کا کام ہے اپنی بھی رسپیکٹ کروانا، اپنے شوہر کی بھی رسپیکٹ کروانا۔ اسلام میں تربیت کے حوالے سے بچوں پہ 100% اثر و رسوخ ماں کا ہے۔ تو بطور فیملی ممبر، ایک کریکٹر کے طور پر عورت کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، جو یورپ کے معاشرے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر عام معاشرتی اعتبار سے بات کریں کہ معاشرے میں جو عورت کا مقام ہے، تو وہاں بھی جو یورپی معاشرے نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اس سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کو بھی اسلام جو ترغیب دیتا ہے، تو وہ یہی ترغیب دیتا ہے کہ وہ برانڈ، فیشن، میک اپ، جیولری، ان سب کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اپنا تعلق اللہ سے عبادات میں مضبوط بنائیں، اور ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ تو اسلام ظاہری دور جو ہے اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک حقیقی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، جسم کو سنوارنے اور نمائش کرنے کے بجائے کردار کی تعمیر کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک پریکٹیکل لائف کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کی جو پازیٹیوٹیز ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر اسلام کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے آخر میں تمام نان مسلمس کو دعوت دوں گی کہ پہلے اسلام کا مطالعہ کیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ ہاں جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی شعر کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ نگہبان۔